أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے لوگوں، جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. چہرہ دیکھا شیشے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. مدد کو کون آتا یار میری، میرے اوپر گری دیوار میری. مدد کو کون آتا یار میری، میرے اوپر گری دیوار میری. میں خود ذمہ دار ہوں اپنی ذلتوں کا، میرے پیروں میں ہے دستار میری. مدد کو کون آتا یار تیری، تیرے اوپر گری دیوار تیری. تو خود ذمہ دار ہے اپنی ذلتوں کا، تیرے پیروں میں ہے دستار تیری. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. آنے والوں کو، بلانے والوں کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کے، جن بھائیوں کی فکروں سے یہ جلسے کا انعقاد ہوا یا انہیں سب کو قبول فرمائے. زندگی بہت مختصر ہے، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا. آنے کا دن چلا گیا اور جانے کا دن بڑی تیزی سے آ رہا ہے. پوری دنیا میں چل پھر کر آپ کوئی ایسا ہسپتال تلاش کر کے لائیں جہاں سے کبھی کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو. بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے ہاسپٹل پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ایک لمحہ بھی زندگی کا بڑھا نہیں سکتے. آپ فہرست بنائیں مرنے والوں کی. آپ کے دیکھتے دیکھتے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن مرنے والوں کی فہرست شاید مکمل نہ ہو. کتنے نام لکھنا آ جائے گا، ان قریب اس فہرست میں ہمارا بھی نام آئے گا. ان قریب اس فہرست میں ہمارا بھی نام آئے گا. بڑی سمجھداری کی بات ہوگی کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائیں، مٹی کے بچھونے میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائیں. دوبارہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں بھیجے گے، بس ایک موقع ملا ہے، اسی میں اللہ کو راضی کرنا ہے، اسی میں اللہ کی معرفت محبت حاصل کرنی ہے. اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، انہی لمحات کو، ان سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہم سب کو اسی زندگی میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد کی تیاری کرنی ہے. آپ بتا سکتے ہیں کوئی مرا ہوا کبھی واپس آیا ہو؟ جو بیت گئے دن وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ پرانے نہیں آتے. جو بیت گئے دن وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ پرانے نہیں آتے. لکڑی کے مکانوں میں چراغوں کو نہ لانا، اب آگ بجھانے پڑوسی بھی نہیں آتے. اپنی تیاری خود کریں. ہم اپنے ماں باپ کی قبر پر نہ جا سکے، اہتمام کے ساتھ نہیں جاتے تو ہمارے بچے ہماری قبروں پر کیوں آئیں گے؟ آپ بتائیں. ہمارے خاندان کے کتنے افراد قبرستان میں پہنچ گئے ہیں. کیا ہمیں کبھی دل سے داعیہ پیدا ہوتا ہے جاؤ جائیں اور وہاں بیٹھ کر یک سوئی سے 1 گھنٹہ قرآن پڑھ کر انہیں بخشو؟ آپ تنہائی میں بیٹھ کے خود غور فرمائیں. کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا، ہر ایک اپنی ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے. اپنی تیاری خود کریں، اپنی اولادوں کو اس قابل بنائیں کہ جو ہمارا جنازہ پڑھا سکے. ایک عالم نے لکھا ہے
جنازہ پڑھانے والے کی آنکھیں اگر نم ہو جائیں جنازہ پڑھاتے ہوئے تو اللہ میت کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا ماحول بنائے، قرآن والے بنے، حدیث والے بنے، سنت والے بنے، شریعت والے بنے، فقہ والے بنے، دعا والے بنے، ذکر والے بنے، دعوت والے بنے، اخلاق والے بنے، عادات والے بنے، اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا فرمائیں۔ یہ آج کی رات یہ زندگی میں واپس نہیں آئے گی، یہ مجلس واپس نہیں آئے گی، یہ سانسیں واپس نہیں آئیں گی۔ بہت جلدی سفر آخرت شروع ہونے والا ہے۔ قبر یہ تو جنت کا باغ بنتی ہے، یہ جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نقل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں فرمایا، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال انہما لیعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من بوله او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ گزر ایک قبرستان سے ہوا، آپ نے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ جو دو قبریں نظر آ رہی ہیں ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، وما يعذبان من کبیر، اور عذاب قبر کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ حضور نے اس کو بھی ارشاد فرمایا، ثم قال بلا اما احدهما فكان يسعى بالنميمه، ایک چغل خوری اور غیبت میں لگا رہتا تھا اور ایک پاکی کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں وہ غور فرمائیں، توبہ فرمائیں۔ ہم کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے تو ہمارے بچے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کریں گے۔ ہمارے مکتب میں ایک بچہ پڑھتا تھا، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، اس کو سمجھایا، وہ مانا نہیں۔ پھر دیکھا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، اس بچے کے گھر شکایت کہلائی، ایک بچے کو بھیجا کہ اس کے ابا جان سے جا کر کہہ کر آؤ، اس کی اماں جان سے جا کر کہہ کر آؤ کہ وہ بھی اس کو سمجھائیں۔ یہ بچہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، بچے نے جا کر اس کی ماں سے شکایت کی، ماں نے کہا کہ اوپر اس کے ابا ہیں اس سے جا کر کہتے۔ وہ بچہ اوپر گیا تو دیکھا وہ کھلے آسمان کے نیچے نالی پر کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں۔ صفتیں منتقل ہوتی ہیں، اچھائییں بھی منتقل ہوتی ہیں، برائیاں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ صفات والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام فرمائیں۔ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ کسی نئی تقریر کی حاجت نہیں، نئے بیان کی حاجت نہیں، نئے خطاب کی حاجت نہیں، وہی کام جو صحابہ کرتے تھے وہ کام ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ جو صفات صحابہ میں تھے وہ صفات ہمارے اندر آ جائے۔ جو اعمال ہمارے صحابہ فرماتے تھے ان اعمال کے ہم پابند بن جائیں۔ اللہ نے ان کی کتنی قیمت بڑھائی اور آج ہماری کیا قیمت ہے؟ کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی عامل بتاؤ، مولانا کوئی تسبیح بتاؤ، بچی جوان ہے رشتہ نہیں آتا۔ فاطمہ کا رشتہ آسمان سے آیا، جبرائیل امین لے کر آئے۔ ہماری بچیاں فاطمہ کی سیرت پر پلیں تو اللہ تعالیٰ بہتر رشتہ بھیجیں گے، نظام الہی حرکت میں آئے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ تو آسمان سے آیا ہے۔ علی کو نبی نے بعد میں پسند فرمایا، پہلے اللہ نے پسند کیا۔ نبی کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہا ہے فاطمہ کو علی کے نکاح میں پیش کی تھی۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا کو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئیں، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں،
جو اس آگ کو بجھا دے، وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو، پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر، اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیٹ نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی صفات والی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے، کتب تواریخ میں لکھا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اللہ کو حاضر جان کر کہتی ہوں، میرے چہرے کو یہ تو مصطفیٰ نے دیکھا تھا، یہ مرتضیٰ نے دیکھا ہے، میرے چہرے پر کسی نامحرم کی کبھی نظر نہیں پڑی۔ ہم دیکھیں ہماری بیٹیاں فیس بک پر آ گئی ہیں، ہماری بیٹیاں موبائل کی اسکرین پر آ گئی ہیں، ہماری بیٹیاں واٹس ایپ پر ناچ رہی ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، معافی نصیب فرمائے، زندگیوں کا رخ بدلنا آسان فرمائے۔ نیت لے کے جائیں، ارادہ لے کے جائیں، عزائم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ اپنی باقی زندگی اس ذات عالی کو راضی کرنے میں بناؤں گا جو ذات عالی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ بچیں گے، باقی سب مٹ جائے گا، ساری کائنات مٹ جائے گی، صرف اللہ بچیں گے۔ اللہ کا عرش بچے گا، اللہ کی کرسی بچے گی، اللہ کا نام بچے گا، اللہ کی ذات بچے گی، باقی سب مٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس تشریف لائیں گے، اب آپ کے وارثین آئیں گے، انہیں کی سن کر ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنا ہے، زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام ہیں، محدثین عظام ہیں، حضرت امام بخاری ہیں، حضرت امام مسلم ہیں، حضرت امام نسائی ہیں، حضرت امام طحاوی ہیں، حضرت امام ابو داؤد ہیں، حضرت امام ترمذی ہیں، یہ واپس بھی آئیں گے، یہ نہیں واپس آئیں گے۔ کتنے اوتار آئے، کتنے باوقار آئے، کتنے شاہ سوار آئے، کتنے دل بہار آئے، اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے، اے نبی آپ نہ آئے، آپ کے پیغام برابر آئے۔ محلے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ٹرینوں میں، پلینوں میں، اندھیروں میں، اجالوں میں، زندوں میں، مردوں میں، سوتوں میں، شہیدوں میں، سہاگنوں میں، بیواؤں میں، کروڑوں والوں میں، کوڑی والوں میں، اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کے فرامین کو ہر زمانے میں بھیجتا آیا ہے کہ نبی کے فرامین ہر گھر میں پہنچ جائیں۔ اللہ نہیں چاہتا نبی کا دین مٹے، نبی علیہ السلام کی شریعت مٹے، آپ کے طریقے روتے جائیں، اللہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نظم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے فرامین کو گھر گھر میں پہنچوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی تقریروں سے زندگی میں پوری شریعت نہیں آتی۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کسی اللہ والے سے جڑنے کا اہتمام کرو، اللہ والوں سے جڑنے کا اہتمام کرو، نبی کے وارثوں سے جڑنے کا اہتمام کرو، قرآن والوں سے جڑنے کا اہتمام کرو، حدیث والوں سے جڑنے کا اہتمام کرو۔ قرآن والے نہ بنے تو قرآن والوں کے بن جاؤ، حدیث والے نہ بنے تو حدیث والوں کے بن جاؤ، سنت والے نہ بنے تو سنت والوں کے بن جاؤ، شریعت والے نہ بنے تو شریعت والوں کے بن جاؤ۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرمائیں گے، زندگیوں کا رخ بدلیں، زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ کتنا ہی کمزور انسان ہو، پھیلا کھینچنے والا مزدور ہو، جوتی چپل بھی بدل دیتا ہے، کرتا پائجامہ بھی بدل دیتا ہے، مکان کا رنگ روغن بھی بدل دیتا ہے، ڈسٹ بین بھی بدل دیتا ہے، لیکن جن کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہے ان کاموں کے بدلنے کو تیار نہیں۔ ایک زمانہ ہو گیا زناکاریاں کرتے ہوئے، بدکاریاں کرتے ہوئے، نشوں کی وادیوں میں ایک زمانہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نشے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ نشے کے ماحول سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ بدیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے نوجوان موبائل کی اسکرین پر خدا کی قسم حوران جنت تلاش کرتے ہیں، موبائل کی اسکرین پر گندے ناپاک مناظر دیکھتے ہیں۔ آج میرے موبائل میں اگر دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو میری بیٹی بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی۔
آج آپ کے موبائل میں دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو آپ کی بیٹی بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی. آج آپ کے موبائل میں دوسرے کی ماں بہن ہے تو کل کو آپ کی ماں بہن بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے. آپ کی کتنی زندگی گزری، آپ نے کبھی بکری کے بچے کو نالی میں دیکھا؟ آپ نے کبھی بکری کے بچے کو پوٹی کھاتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے کبھی بکری کے بچے کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. کتے کے پلے گندگی کھاتے ہیں، بکری کے بچے نہیں کھاتے. بڑے جاتے ہیں تو چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں. آپ نے کبھی کبوتر کے بچے کو مرچ کھاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. مرچ تو طوطے کے بچے کھا لیتے ہیں، کبوتر کے بچے مرچ نہیں کھاتے. بڑوں کے اثرات آتے ہیں، بڑوں کے صفات آتے ہیں. نبی میں فاطمہ میں نبی علیہ السلام کے صفات آئے، حضرات حسنین میں نبی کے صفات آئے. ہمارے صفات ہمارے بچوں میں آئیں گے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ زندگیوں کا رخ بدلیں گے. ہمارے شہر سہارنپور میں ایک نوجوان کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنے اوپر افسوس ہوا کہ ایسی نماز تو ہماری بھی نہیں جیسی اس جوان لڑکے کی نماز ہے. میں نے نماز کے بعد اس سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ جی فلاں علاقے میں رہتا ہوں. آپ کی عمر کیا ہے؟ کہ 19 سال ہے. آپ نے رکوع سجدے بہت اچھے کیے ہیں. آپ کے والد کون ہیں؟ خدا کی قسم وہ نوجوان کہنے لگا میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے تو اپنے ابا کی تصویر بھی نہیں دیکھی. میری ماں نے ابا کی ایک فوٹو تھی وہ بھی پھاڑ کر پھینک دی تھی. کہتی تھی بیٹا شریعت میں فوٹو کو منع کیا ہے. میں تو اپنے باپ کی تصویر بھی نہ دیکھ سکا، میں اپنے باپ کی صورت نہ دیکھ سکا. میں اپنے باپ کی قبر تو دیکھی ہے لیکن میں نے اپنے باپ کی تصویر نہیں دیکھی، چہرہ مہرہ نہیں دیکھا، فوٹو نہیں دیکھا. میں نے کہا آپ کی نماز بڑی اچھی ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد کا سجدے میں انتقال ہوا تھا. جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے، زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے، زندگیوں میں بدلاؤ لائیں گے. ایک زمانہ ہو گیا اجتماعات میں جاتے ہوئے، ایک زمانہ ہو گیا اللہ کے دین کو سنتے ہوئے، ایک زمانہ ہو گیا نبی کے طریقوں کو سنتے ہوئے، ایک زمانہ ہو گیا نبی کی شریعت کو سنتے ہوئے. لیکن ہم اپنے اندر اگر شریعت تلاش کرنا چاہیں تو شاید ہمیں نظر نہ آئے. اپنی شادیوں میں شریعت تلاش کرنا چاہیں تو شاید ہمیں اپنی شادیوں میں نبی کی شریعت نظر نہ آئے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اپنے اندر نبی کی سنت کو تلاش کریں تو شاید الا ماشاء اللہ کچھ سنتیں نظر آ جائیں. ورنہ ہماری ظاہری حالت نبی علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہو چکی ہے. ایک کریم آقا معاف فرما دے. مخالفت نہیں، امت بغاوت پر اتر آئی ہے. باقی کو کون معاف کرتا ہے؟ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ٹخنے ڈھانکنے کا اہتمام کریں. اللہ معاف فرمائے وہ تو اپنے گھٹنے کھول کر دکھا رہی ہیں. گھٹنے کھول کر اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، ٹیوشن سینٹر جاتی ہیں. ماں سے کہا جائے ماں تیری بیٹی نیٹ کے لباس میں کالج گئی، کیا ہوا بیٹا؟ بچی ہی تو ہے. ماں تیری بیٹی نیٹ کے لباس میں ٹیوشن سینٹر گئی، کیا ہوا؟ بچی ہی تو ہے. ماں تیری بیٹی نیٹ کے لباس میں کال سینٹر گئی، کیا ہوا؟ بچی ہی تو ہے. ماں تیری بیٹی نیٹ کے لباس میں بیوٹی پارلر گئی، کیا ہوا؟ بچی ہی تو ہے. ماں تیری بیٹی نیٹ کے لباس میں ڈی مارٹ گئی، کیا ہوا؟ بچی ہی تو ہے. 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 یہ جملہ بہت مہنگا پڑا. ساری شریعت کا جنازہ نکل گیا، ساری شریعت مٹ کر رکھی گئی. اے کریم آقا رحم فرما دے، اے کریم آقا کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. آپ بڑے سعادت مند ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ کے شہر میں اس سرزمین بھوپال پر ایک پرانا تبلیغی اجتماع چلتا آ رہا ہے. اس کی
قدر کیجئے، نہیں تو ناقدری کریں گے تو اللہ چھین لیں گے۔ ناقدری کرنے والوں کو نہ ماں پسند کرتی ہے، نہ بوڑھا باپ پسند کرتا ہے، نہ بہن پسند کرتی ہے۔ ناقدری کرنے والوں کو نہ زمین والے پسند کرتے ہیں، نہ آسمان والے پسند کرتے ہیں۔ ایک معصوم بچہ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ سے گلاس گر جاتا ہے، اس کو دوسرا گلاس اٹھانے کے لیے تھوڑا آگے بڑھتا ہے، دوسرا گلاس اٹھاتا ہے، ماں لپکی ہوئی آتی ہے، تھپڑ مارتی ہے اور اس کے ہاتھ سے گلاس چھین کر رکھتی ہے۔ ماں سے کہا جائے ماں تو نے ایک گلاس کے ٹوٹنے پر اپنے بچے کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ ہاتھ کی انگلیاں چھپ گئیں، ماں کہتی ہے بیٹا ضائع کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، وہ تو ماں اتنی محبت کرنے والی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو یہ رات بھر آئی سی یو روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دعا مانگتی تھی، اے اللہ میری زندگی اس بچے کو عطا فرما دے، اللہ مجھے اٹھا لے، میرے بچے کو بچا لے۔ اس ماں نے ایک گلاس کے ٹوٹنے پر اپنے بچے کے چہرے پر اس زور سے تھپڑ مارا کہ اس کی انگلیاں چھپ جاتی ہیں۔ ماں سے کہا جائے ماں ایک گلاس کے ٹوٹنے پر تو نے بچے کے تھپڑ اس زور سے مارا کہ ہاتھ کی انگلیاں چہرے پر چھپ گئی، ماں کہتی ہے بیٹا ضائع کرنے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہمارے ہاتھوں سے تو ساری شریعت چھٹ گئی، سارا قرآن نکل گیا، ساری حدیث نکل گئی، سارا فقہ نکل گیا، مولانا کوئی وظیفہ بتا دے، مولانا کوئی تعویذ دلا دے، بچہ میرے خلاف ہو گیا، بچہ میرے خلاف ہو گیا، میرے ہاتھ کی روٹی میرے بچہ پسند نہیں کرتا، میرے ہاتھ کی ترکاری میرا بچہ پسند نہیں کرتا، میرا ہاتھ کا سلا ہوا میرا بچہ پسند نہیں کرتا، مولانا کوئی وظیفہ بتا دے۔ اے ماں قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، قرآن کو زندگی میں لاؤ، قرآن کو تلاوت کا اہتمام فرماؤ، اپنے بچوں کو قرآن والا بناؤ، حدیث والا بناؤ، سنت والا بناؤ، شریعت والا بناؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے ایک صحابی سے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری یہ امت بالکل تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ میرے آپ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا تھا قیامت کے قریب میری یہ امت بالکل تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ پھر سنو، دوبارہ سنو، سہبارہ سنو، بار بار سنو، ہزار بار سنو، جب تک سنتے رہو جب تک قرآن کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے ایک صحابی رسول سے فرمایا قیامت کے قریب میری یہ امت بالکل تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ پھر سنو، میرے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا تھا میری یہ امت قیامت کے قریب بالکل تنہا ایسے کھڑی رہ جائے گی جیسا بارش کے برسنے پر بکری بغیر چرواہے کے کھڑی رہ جاتی ہے۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ بتا دیں اس وقت اس امت کی نجات کا راستہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن، بس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ خدا کی قسم عوام سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، اب تو حفاظ کرام بھی قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے۔ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ ایک کریم آقا تو ہمارے حال پر رحم فرما دے، اے قرآن پاک کے حال پر ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ قرآن بزبان حال کہتا ہے تاپوں میں سجایا جاتا ہوں، تاپوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھودوں کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم کے لینے میں تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، آنکھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ جھوٹی عقیدت کے دعوے، قرآن یہ فرمایا یہ جھوٹی عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں مجھے رسوا کرتے ہیں، ویسے بھی ستایا جاتا ہوں، کسی بزم میں میری بات نہیں، کسی بزم میں میری دھوم نہیں، ویسے بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ زمانہ کہتا ہے حسین مظلوم ہے، علامہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں حسین سے بڑا مظلوم تو قرآن ہے، حسین سے بڑا مظلوم تو قرآن ہے۔ پوری فیملی میں کوئی ایسا نہیں جو قرآن پاک کو جھاڑ سکے، اس پہ سے گرد و غبار ہٹا سکے۔ اپنا 3 پیس سلواتے ہیں، پینٹ شرٹ سلاتے ہیں، یہ فرمایا کوٹ پینٹ سلاتے ہیں، اس کا کور لے کر آتے ہیں، اسے گودریج الماری میں بند رکھتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، قرآن پاک تو الماری کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک ایک
سکتا. ایک کریم آقا اس امت کو قرآن سے جوڑتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پاک پر عمل کا حق ادا کیا, تلاوت کا حق ادا کیا, قربت کا حق ادا کیا, عمل کا حق ادا کیا, محبت کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیسی عزت عظمت کا تاج پہنایا. اللہ اکبر, کیسی قیمت اللہ نے صحابہ کی بڑھائی. دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے کیسی عزت آپ کو عطا فرمائی, کیسا مقام آپ کو عطا فرمایا. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے ابو بکر سے فرمایا, اے ابو بکر, اللہ نے آپ کی خدمت میں سلام کہلایا ہے, آپ کی خدمت میں سلام کہلایا ہے, آپ کی خدمت میں سلام کہلایا ہے. کیسا مقام اللہ نے میرے آپ کے ابو بکر کو عطا فرمایا, کیسے نبی کے اس مبارک صحابی کو عطا فرمایا کہ ساری دنیا جنت کی دیوانی, جنت ابو بکر کی دیوانی. ساری دنیا جنت کو چاہتی ہے, جنت ابو بکر کو چاہتی ہے. ساری دنیا جنت کو مانگتی ہے, جنت ابو بکر کو مانگتی ہے. ایک کریم آقا ہمیں ابو بکر کی جوتیوں کے صدقے ابو بکر کی زندگی کو پڑھنے والا بنا دے, آپ کی خوشیوں کو اپنی زندگیوں میں لانے والا بنا دے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ حضرت ابو بکر کو بھی پڑھیں گے, صرف سننا نہیں پڑھیں گے, حضرت ابو بکر کو پڑھیں گے, حضرت عمر کو پڑھیں گے, حضرت عثمان کو پڑھیں گے, حضرت علی کو پڑھیں گے. روایت میں آتا ہے, علماء نے لکھا ہے, اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما چکے, حضرت ابو بکر صدیق کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دنیا سے پردہ فرماتے وقت ایک جماعت کے روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا, ایک جماعت کے روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا. جماعت کے روانہ ہونے سے پہلے اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا. اللہ کے نبی کے وصال کے بعد صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا, دیکھو ابھی اس جماعت کی مدینے والوں کو شدید ضرورت ہے, آپ اس کو روک لیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر کو مدینے کے جنگلی بھیڑیے درندے پھاڑ کے کھا جائیں یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن نبی نے جو جماعت روانہ کی تھی, ابو بکر اس جماعت کو روک نہیں سکتا, ابو بکر اس جماعت کو روک نہیں سکتا. ابو بکر کی کیا بساط ہے کہ نبی علیہ السلام کے فیصلے کے آگے اپنا فیصلہ دائر کرے. ایک کریم آقا ہمیں ابو بکر کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہی نہ عروج دے نہ زوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و سر کی ہوس نہ ہو, مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو, میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو, تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا, تو رحیم ہے تو کریم ہے, مجھے الجھنوں سے نکال دے. نیت فرمائے کہ انشاءاللہ قرآن والوں سے بھی جڑیں گے, حدیث والوں سے بھی جڑیں گے, سنت والوں سے جڑیں گے, شریعت والوں سے جڑیں گے, جوڑ کی اہمیت کو سمجھیں گے. ہم بکھر گئے, ہمارا شیرازہ بکھر گیا, ہم بے قیمت ہو گئے. اللہ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہاتھ کی قیمت شریر سے جوڑ کی برکت سے ہے, پاؤں کی قیمت شریر سے جوڑ کی برکت سے ہے, آنکھوں کی قیمت شریر سے جوڑ کی برکت سے ہے, ان کانوں کی قیمت شریر سے جوڑ کی برکت سے ہے, ان انگلیوں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے ہے, انگلیوں کے پوروں کی قیمت شریر کے جوڑ کی برکت سے ہے. جوڑ پیدا فرمائے, اللہ والوں سے جڑے, قرآن والوں سے جڑے, حدیث والوں سے جڑے. بلال کو پڑھیں, معلوم ہو جائے گا بلال کو یہ مقام کیسے ملا. آج نبی کے زمانے سے آج تک روئے زمین پر کتنے بلال آئے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. آپ کے شہر بھوپال میں کتنے بلال ہیں کوئی نہیں جانتا, لیکن اس کالے غلام کو ساری دنیا جانتی ہے. یہ نبی کے جوڑ کی برکت ہے, نبی کی قربت کی برکت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے بلال کو کیا مقام عطا فرمایا تھا. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کو شب معراج میں اللہ کی جانب سے نماز کا تحفہ ملا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں کو مسجد میں کیسے بلائیں. اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے, شب معراج ہوئی ہے, معراج میں اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے. لوگوں کو مسجد میں کیسے بلائیں. صحابہ نے الگ الگ مشورے دیے. مسجد نبوی میں مشورہ ہوا, اللہ کے نبی کو کوئی مشورہ پسند آیا. اللہ کے نبی نے مجلس برخاست ہو گئی. صحابہ اپنے گھروں میں, اللہ کے نبی اپنے در اقدس پر چلے گئے, اپنے حجرہ انور میں چلے گئے. اگلے دن پھر مشورہ ہوا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا لوگوں کو مسجد میں کیسے بلایا جائے, مشورہ دیجئے, مشورہ دیجئے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا, لیکن صحابہ نے رائے پیش فرمائی.
فرمائی, مشورہ دیا, نبی کو کوئی رائے پسند نہ آئی. صحابہ اپنے گھروں میں, نبی اپنے حجرہ انور میں تشریف لے گئے. ایک صحابی عبداللہ ابن سید ابن عبد ربہ, روایت میں آتا ہے جی گھر نہیں گئے, مسجد نبوی میں رات گزاری اور یہ نیت کی جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے میں گھر نہیں جاؤں گا. میرے نبی 2 دن سے اس مسئلے کو لے کر بڑے پریشان ہیں, جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے میں گھر نہیں جاؤں گا. مسجد نبوی میں رات گزاری, کسی حصے میں رات کی آنکھ لگی, خواب میں 2 فرشتوں کی زیارت ہوئی. فرشتے نے دوسرے فرشتے کو اذان کے کلمات بتائے, اذان کے کلمات سکھائے. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے غور سے اذان کے کلمات کو سنا اور یاد فرمایا. اگلے دن اللہ کے نبی کو خواب سنایا, اللہ کے نبی نے خواب کو پسند فرمایا اور اللہ کے نبی نے انہی کلمات کو منتخب فرمایا کہ اب انہی کلمات کے ذریعے, اسی اذان کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں بلایا جائے گا. اللہ اکبر. خواب دیکھنے والے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہیں اور مؤذن بلال کو بنایا گیا. اذان عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب میں دیکھی اور مؤذن بلال کو بنایا گیا. بلال کا مجاہدہ بہت بڑا ہوا تھا, جس کا مجاہدہ بڑا ہوا ہوگا اللہ اسے آگے بڑھائیں گے, بڑے بڑے کام اللہ اس سے لیں گے. ایک کریم آقا ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے, اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. نیت کرے کہ انشاءاللہ زندگی کا رخ بدلیں گے, زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جب بلال کو مؤذن بنا دیا گیا تو مدینہ نے یہ فرمایا, منافقان مدینہ نے, منافق اور کفار نے یہ کہا کہ محمد کو اس کالے کلوٹے کے سوا کوئی مؤذن بنانے کے لیے نہ ملا. محمد کو اس کالے کلوٹے کے سوا مؤذن بنانے کے لیے کوئی دوسرا نظر نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلال کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہیں جو تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. کالا ہونا کوئی عیب نہیں, گورا ہونا کوئی خوبی نہیں. کالا ہونا کوئی عیب نہیں, گورا ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں. اصل اندر کی پاکی ہے. اندر کا جس کا جتنا نورانی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا آگے بڑھائیں گے. ایک کریم آقا ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں. یاد رکھیں, مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں, لیکن مقام کی تقریروں سے زندگی میں پوری شریعت نہیں آتی. آپ کے یہاں آپ کی سرزمین پر اجتماع ہوتا ہے, اس اجتماع کی قدر فرمائیں, اللہ کے راستے میں جانے کے عزائم فرمائیں, اللہ کے راستے میں جانے کی نیتیں فرمائیں, اپنے آپ کو قبول فرمائیں. ایک کریم آقا تو مجھے بھی قبول فرما لے, میری نسلوں کو قبول فرما لے, میرے پڑوس کو قبول فرما لے, میرے جوانوں کو قبول فرما لے, میرے بچوں کو قبول فرما لے, میرے اہل تعلق کو قبول فرما لے. ایک کریم آقا امت کے ایک فرد کو قبولیت عطا فرما دے. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا, کسے نالی میں رکھنا ہے, کسے کعبہ بنانا ہے. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا, کسے نالی میں رکھنا ہے, کسے کعبے میں رکھنا ہے. پتھر ہی بن کر جینا ہے تو بیت اللہ شریف کا پتھر بنو, پتھر ہی بن کر جینا ہے تو نبی کے روزے کا پتھر بنو, نالی کا پتھر نہ بنو, گنگی کا پتھر نہ بنو. وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا, کسے نالی میں رکھنا ہے, کسے کعبہ بنانا ہے. ایک کریم آقا ہمیں قبول فرما لے, ہمارے جوانوں کو قبول فرما لے, ہمارے بچوں کو قبول فرما لے, ہماری خواتین کو قبول فرما لے, ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو قبول فرما لے, ہمارے اس جلسہ گاہ کو قبول فرما لے, ہمارے پڑوس کو قبول فرما لے. قبولیت مقبولیت کے فیصلے فرما دے. نیت لے کے جانا, ارادہ لے کے جانا, عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ اللہ کی زمین پر گناہوں سے بچ کر جینے کا اہتمام کروں گا, اللہ کی زمین پر اللہ والا بن کر جینے کی کوشش کروں گا. میرے آپ کے نبی کو نبی کی ماں آمنہ نے اسی زمین پر جنم دیا, میرے نبی کا روزہ اسی زمین پر بنا ہے. تمام انبیاء کرام عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر اسی زمین پر پیدا ہوئے اور اسی زمین پر جنم دیا, جی ان کو دفن کیا گیا, اور اسی زمین پر ہم بری تصویریں دیکھتے ہیں, گندے ناپاک مناظر
دیکھتے ہیں، اے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تیرا جسم خنزیر سے، سور سے مس ہو جائے، ٹچ ہو جائے، مل جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تیرا یہ جسم کسی عورت سے ملے، کسی نامحرم عورت سے ملے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، تیرا یہ جسم کسی خنزیر سے، سور سے، گند میں بھرے ہوئے، کیچڑ میں لدے ہوئے، کیچڑ میں سنے ہوئے کہ سور سے تیرا جسم مس ہو جائے، بھڑ جائے، یہ بہتر ہے اس سے تیرا یہ جسم کسی نامحرم عورت سے ملے۔ ہمارے نوجوانوں نے تمام حدوں کو پار کر دیا ہے۔ ایک کریم آقا رحم فرما دے، کرم فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں کا رخ بدلنا آسان فرما دے۔ اللہ کے لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اللہ کے لیے اپنی راتوں کو پاک کرو، اللہ کے لیے اپنی نظروں کو پاک کرو، اللہ کے لیے اپنے قلب و جگر کو پاک کرو، اللہ کے لیے اپنے ظاہر باطن کو پاک فرماؤ، اللہ کے لیے اللہ کا یقین کرو، اللہ کی ذات کا یقین کرو، اس بات کا یقین کرو کہ پردے کے آگے بھی اللہ ہے، پردے کے پیچھے بھی اللہ ہے۔ اس کا یقین ہو جائے تو زنا نہیں ہوگا، زنا نہیں ہوگا، زنا کاری کا منظر ہم نہیں دیکھیں گے۔ ہماری تنہائی کچھ اور ہے، ہماری آگے کی زندگی کچھ اور ہے، پیچھے کی زندگی کچھ اور ہے، ہماری راتوں کی زندگی کچھ اور ہے۔ جس کو یہ یقین کامل میسر ہو جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم وہ زنا سے بچ جائے گا، ناپاک گندے ناپاک مناظر کے دیکھنے سے بچ جائے گا۔ اس کا یقین پیدا کرنے کی کوشش کرو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ نے کوشش کی، نبی نے محنت کی، تو اللہ نے صحابہ کو وہ یقین عطا فرما دیا۔ ایک صحابی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے زنا ہو گیا، زنا کا صدور ہو گیا، یہ ناپاک عمل ہو گیا۔ نبی کی خدمت میں حضرت ماعز تشریف لاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھ سے زنا ہو گیا۔ کوئی FRI نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی FRI نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کیمرہ مین نہیں، یہ اللہ کا خوف تھا۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جنت کا یقین ہے، یہ جہنم کا یقین ہے، عذاب قبر کا یقین ہے، عذاب نار کا یقین ہے، شدت حساب کا یقین ہے، شدت عذاب کا یقین ہے۔ میرا بنانے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا رسول، یا اللہ، یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ میرا نبی فرما رہا ہے، نہیں ماعز، تو نے تو چوما ہوگا، تو نے پیار کیا ہوگا، ہم تو خام خواہ الزام لگاتے ہیں، الزام تراشیے کرتے ہیں۔ وہ آ کر اقرار کر رہا ہے، محمد عربی انکار کر رہا ہے، نہیں ماعز، تو نے پیار کیا ہوگا، بوسو کنار کیا ہوگا، ہاتھوں کا بوسہ لیا ہوگا، ماعز زنا نہیں ہوا ہوگا۔ نہ یا رسول اللہ، زنا ہوا ہے، زنا ہوا ہے، زنا ہوا ہے۔ اللہ یہ یقین اس مجمع کو عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے، ان حضرات کو عطا فرما دے، ہمارے اماموں کو عطا فرما دے، ہمارے خطیبوں کو عطا فرما دے، اہل علم کو عطا فرما دے، خاندہ کو عطا فرما دے، ناخاندہ کو عطا فرما دے۔ اللہ اس ایمان و یقین کی دولت سے امت کو سرفراز فرما دے۔ نیت فرمائے کہ انشاءاللہ اللہ کی زمین پر گناہوں سے بچ کر جینے کا اہتمام کریں گے۔ جس زمین میں میرے نبی دفن ہے، اسی زمین پر زنا کاری ہے، اسی زمین پر زنا کاری ہے۔ فاطمہ اسی زمین پر دفن ہے، عائشہ اسی زمین پر دفن ہے، ام سودا اسی زمین پر دفن ہے، حضرات حسنین اسی زمین پر دفن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام شریعتوں کو لانے والے، امت کو جگانے والے، اللہ کی معرفت والے سب اسی زمین پر دفن ہیں۔ ہم اس زمین پر زنا کاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، عیاریاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں۔ اے کریم آقا، تو ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، توبہ والوں میں ہمیں شامل فرما دے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ بے عیب اللہ معصوم نبی ہے، خطائیں تو ہو جاتی ہیں، بے عیب اللہ معصوم نبی ہے، خطائیں تو ہو جاتی ہیں، بے عیب اللہ معصوم نبی ہے، خطائیں تو ہو جاتی ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کے آگے رو لیں، اللہ سے گریہ و ساری کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے
موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں قحط سالی پڑی، آسمان برساتا نہیں، زمین اگاتی نہیں، آسمان برساتا نہیں، زمین اگاتی نہیں، نہ چارہ ہے نہ چری ہے، نہ پتا ہے نہ پتی ہے، نہ پھل ہے نہ پھول ہے، چوپائے پیاسے مر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط سالی پڑی ہے، آسمان برساتا نہیں، زمین اگاتی نہیں، نہ چارہ ہے نہ چری ہے، نہ پتا ہے نہ پتی ہے، نہ پھل ہے نہ پھول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں پہنچے، ایک جنگل میں پہنچے، وہاں جا کر اللہ سے مانگا، اے کریم آقا بارش عطا فرما دے، بادلوں کو حکم فرما دے، اے اللہ بادل تیرے حکم کے منتظر ہیں، اللہ بادلوں کو حکم فرما دے۔ وہی آتی ہے، اے موسیٰ اس مجمع میں ایک گندا ناپاک شخص ایسا ہے جس نے آج تک کوئی اچھا عمل نہیں کیا، آج تک کوئی نیک کام اس زمین پر نہیں کیا، تو اعلان کر دے وہ اس مجمع سے بندہ اٹھ کر چلا جائے، ہم ابھی بادلوں کو حکم کریں گے کہ ابھی برس جائیں، ابھی آ جائیں، ابھی برس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام اپنی اس امت کو پہنچا دیا، اپنی اس قوم کو پہنچا دیا، اپنی قوم کے افرادوں کو، نوجوانوں کو پہنچا دیا، اعلان فرما دیا۔ اور وہ شخص جس نے کبھی اللہ کی زمین پر کوئی اللہ کا حکم نہیں پورا کیا تھا، کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، اس نے روایت میں آتا ہے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر ایک رومال ڈالا اور چند لمحے میں اللہ کو منا لیا، اے اللہ آج تک اس زمین پر نافرمانیاں کی تھی، ایک موقع دے، ایک موقع دے، ایک موقع دے، ایک موقع دے۔ اگر اٹھ کر جاتا ہوں تو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں پہنچ جاتا ہوں، ذلت رسوائی کی وادیوں میں پہنچ جاتا ہوں۔ اگر اٹھ کر نہیں جاتا ہوں تو یہ مجمع جو صبح سے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، یہ بڑا ہی ناکامیوں کے ساتھ، بڑی افسردگی کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ اللہ بس ایک موقع دے۔ ابھی دعا سے فارغ نہیں ہوا، بادل آ گئے، بادل چھا گئے، خوب پانی برسا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ ابھی تو مجمع سے وہ شخص اٹھ کر گیا نہیں، بادل آ بھی گئے، برس بھی گئے، اللہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے بادل رکا ہوا تھا اسی کی توبہ پر بادل برسا ہے، وہ ہمارا ہو گیا ہے، ہم اس کے ہو گئے ہیں۔ یہ توبہ کی سواری لمحات میں اس فرش سے اللہ کے عرش تک لے جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی سواری اتنی سپیڈ والی نہیں، اتنی طاقت قوت والی نہیں۔ حکیم اختر صاحب نے لکھا ہے جیسی سپیڈ والی سواری یہ توبہ کی سواری ہے، لمحات میں زمین والوں سے، فرش والوں سے یہ عرش والا بنا دیتی ہے۔ اے کریم آقا تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری معافی کا فیصلہ فرما دے، ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دے، ہماری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ ہمارے وہ نوجوان جو اس مجمع میں حاضر ہوئے ہیں، خصوصاً ان سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، اللہ کی زمین پر اللہ والا بن کر جینے کی کوشش کرو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، آدمی گناہوں سے بچ جائے، آدمی گناہوں سے بچ جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور مبارک لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے۔ اگر گناہ ہو جائے تو وہ معافی مانگ لے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کر لے۔ دیکھو کپڑا کتنا ہی گندا ہو، غلیظ ہو، خراب ہو، گھی میں سنا ہوا ہو، گندگی میں بھرا ہوا ہو، گوموت میں بھرا ہوا ہو، پاک کرنے سے پاک ہو ہی جاتا ہے، پاک کرنے سے پاک ہو ہی جاتا ہے۔ یہ کپڑا اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو پہن کر نبی کے روزے پر جائیں، مینا عرفات کی وادیوں میں جائیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں میں جائیں، یہ کپڑا اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑا پاک ہو سکتا ہے تو کپڑا پہننے والا بھی تو پاک ہو سکتا ہے۔ اے کریم آقا تو ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، رونے دھونے کی توفیق عطا فرما دے، آہو بکا کی توفیق عطا فرما دے، گریہ ازاری کی توفیق عطا فرما دے۔ کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سفر میں، حضر میں، آنے میں، جانے میں، دن میں، رات میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، اے اللہ جوانی کی ابتدا میں، شادی کی راتوں میں جو احکامات ٹوٹے ہیں اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرما دے۔ بس بھائی بات تو کافی ہوگی۔ اللہ کی حمد۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. پاکیزہ نام تیرا گندی زبان ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. پاکیزہ نام تیرا گندی زبان ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا، تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا، شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا. پاکیزہ نام تیرا گندی زبان ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا، شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا. مالک ہے دو جہاں کا، دنیا کو پالتا ہے، مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے. دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے. در پر کھڑے ہیں تیرے فریاد سن ہماری، معصوم ہے مظلوم ہے ادنا سے ہم بھیکاری. معصوم ہے مظلوم ہے ادنا سے ہم بھیکاری. ہم علم کے ہیں طالب، تو عالم ہمیں بنا دے. چھایا ہے جو اندھیرا مالک اسے مٹا دے. یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کام کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں دیتے رہے دعائیں. پاکیزہ نام تیرا گندی زبان ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. پاکیزہ نام تیرا گندی زبان ہماری، تیری ثنا ہو ہم سے یہ طاقت کہاں ہماری. تو نے زمین بنائی، تو نے فلک سجایا، شمس و قمر بنا کر عالم کو جگمگایا. مالک ہے دو جہاں کا، دنیا کو پالتا ہے، مٹی کی مورتوں میں تو روح ڈالتا ہے. دم بھر میں جس کو چاہے جب چاہے شاہ کر دے، جس پر غضب ہو تیرا پل میں تباہ کر دے. در پر کھڑے ہیں تیرے فریاد سن ہماری، مجہول ہے مظلوم ہے ادنا سے ہم بھیکاری. ہم علم کے ہیں طالب، تو عالم ہمیں بنا دے. چھایا ہے جو اندھیرا مالک اسے مٹا دے. یا رب اس جہاں سے ہم کچھ ایسا کر کے جائیں، بچے ہوں بڑے ہوں بس دیتے رہیں دعا.